اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان فہم قرآن کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، یہ کلاسز ورک آرگنائزیشن کے تھرو ارینج کی جا رہی ہیں۔ آرگنائزیشن کا نیم ہے ورک، جو اس کلاس کو آرگنائز کرا رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بریف جانکاری جو میں ہر کلاس سے پہلے دیتا ہوں کہ یہ 20 ٹوٹل کلاسز ہی ہم 20 لیں گے، صرف 20 کلاسز ہیں، اور وہ بھی بہت شارٹ کلاسز۔ ان 20 کلاسز میں قرآن کریم میں ٹوٹل 78,000 ورڈس ہیں اپروکسیمیٹلی۔ ان 20 کلاسز اگر آپ کو لکھ کے دیکھیں پھر 78,000 ورڈس، آپ ان 20 کلاسز کے تھرو 40,000 سے زیادہ کو سمجھ جائیں گے، یعنی کہ 50% سے زیادہ، مور دین 50% قرآن کے ورڈس آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ قرآن پڑھنے میں لوگوں کو 2 سال لگ جاتے ہیں، حفظ کرنے میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں، لیکن اس کا 50% سمجھنے میں آپ کو صرف 20 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے بس۔ 20 گھنٹے زیادہ نہیں ہوتے۔ 20 گھنٹے ہم کہاں کہاں ویسٹ کر دیتے ہیں یہ ہمیں خود پتا ہے، کن کن کاموں میں ویسٹ کر دیتے ہیں ہمیں خود معلوم۔ ان کا ادیشیہ، ایک اور امپورٹنٹ بات کہ یہ کلاسز، ان کا ادیشیہ، ان کا میڈیم ہم نے کوشش کری ہے ہندی بھاشا رکھنے کا۔ انگلش میں اور اردو میں بہت اویلیبل ہیں، پیورلی ہندی بھاشا کے اندر ان کلاسز کو پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ہندی بھاشا میں قرآن کے شبد ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ اور میں آپ سے ہر کلاس سے پہلے انوروھ کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، پھر سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنی نوٹ بک، کاپی اور پین نکال لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا نالج امپارٹ کرنے کا، نالج گیان پردان کرنے کا طریقہ یہ ہے، کیا ہے؟ الذی علم بالقلم، اس نے علم سکھایا قلم سے۔ تو جو کاپی پین یوز نہیں کرے گا، کلاس میں جب ٹیچر کہہ رہا ہے نوٹ کرو، نوٹ کر نہیں کرے گا، کلاس میں ٹیچر جب کہہ رہا ہے بولو نہیں بولے گا، کلاس میں ٹیچر جب کہہ رہا ہے سوچو نہیں سوچے گا، وہ نہیں سیکھ پائے گا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، سجیشن ہے کہ اس کلاس کو آپ انٹریکٹیو بنائیے۔ ایسا نہیں میں اکیلے بول کے چلا جاؤں اور آپ کلاس پوری لیٹ کے، سو کے، گھوم کے، ٹہل کے، ادھر ادھر کاموں میں نکال دیں۔ آپ کلاس میں پارٹیسپیٹ کیجیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہیں دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ قرآن کریم سیکھنے کی کلاس چل رہی تھی اور آپ کتنی سنسیئرٹی شو کر رہے تھے۔ فرشتے لکھ کر لے کے جائیں گے، اور قرآن کہتا ہے اس دن کہا جائے گا اقرا کتابک، تو پڑھ لے اپنا ریکارڈ۔ وہ کہے گا لا یغادر مالی ھذا الکتاب، اور یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرا ولا کبیرا، اس کتاب نے تو ساری چھوٹی بڑی باتیں لکھ رکھی ہیں۔ اس نے تو یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ میں قرآن کلاس سیریسلی نہیں کرتا تھا، جبکہ کسی کو نہیں پتا تھا، میں تو ایک اکیلے کمرے میں بیٹھا تھا۔ تو اس دن آنے والا ہے، اس دن کی تیاری کریں، تھوڑا سنسیئرٹی کے ساتھ کلاس اٹینڈ کریں۔ اور یہ اگر ہم پلاننگ نہیں کریں گے قرآن کو سیکھنے کی، تو صحیح معنی میں ہم نہیں سیکھنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ آج ہمارا ادھیائے 4 ہے، چیپٹر 4 ہے، اور دیکھیے آج آپ نے 1 گھنٹہ اور لگا لیا اس ویڈیو میں۔ یہ چیپٹر 4 ہے، اس کی 2 ویڈیو بنیں گی، ایک یہ والی اور ایک اگلی والی۔ ان دونوں ویڈیوز کو آپ نے سیکھ لیا، دونوں میں ٹائم لگا لیا، یعنی کہ 1 گھنٹہ اور لگا لیا، تو آپ ٹوٹل کتنے ورڈ سیکھ لیں گے؟ چیپٹر 1 پلس چیپٹر 2 پلس چیپٹر 3 پلس چیپٹر 4، چاروں چیپٹرز کے ملا کے ٹوٹل ہو جائیں گے 44 ورڈس۔ یہ قرآن میں کتنی بار آئے ہیں؟ اپروکسیمیٹلی 15,000 ٹائم۔ الحمدللہ قریب 20% قرآن سیکھ جائیں گے آپ، 20% قرآن سیکھ جائیں گے کتنے گھنٹے میں؟ صرف 4 گھنٹے میں۔ کون کہتا ہے قرآن کو سمجھنا مشکل ہے؟ کسی کو نہیں کہنا چاہیے قرآن کو سمجھنا مشکل ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، چیخ چیخ کے کہتا ہے میں آسان ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، میمورائز کرنے کے لیے، اس سے نالج لینے کے لیے۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، میری طرف، ہم سب کی طرف، برکت والی ہے۔ کس کے لیے؟ لیدبروا آیاتہ، ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب پہ غور فکر کرتے ہیں، چنتن منن کرتے ہیں، پونڈر کرتے ہیں۔ ولیتذکر اولو الالباب، اور جب وہ اس کتاب پہ غور و فکر کرتے ہیں، نصیحت نکال لیتے ہیں، اس نصیحت کو فالو کرتے ہیں۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے برکت والی ہے، ان کے لیے نہیں ہے برکت والی جو مردے پہ پڑھ دیں اور نئی دکان کھول رہے ہیں اس کے اندر پڑھ دیں، نئے مکان میں پڑھ، ان کے لیے برکت والی نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے برکت والی ہے جو اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور لوگوں تک پھیلاتے ہیں، اور اس کے حرام کو حرام جانتے ہیں، اس کے حلال کو حلال جانتے ہیں۔ اس چیز کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو قرآن کی حرام چیز کو اپنے لیے حلال قرار دیتا ہو۔ تو یہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں آگے۔ آگے چلنے سے پہلے اب تک ہم نے جو پڑھا ہے جلدی سے ایک بریف ریویژن لے لیتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا
सेफ्टी, शैतान से अल्लाह की पनाह में आना है, तो उसके लिए दुआ है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जल्दी से बताइए आप मुझे एक एक लफ्ज़ का मतलब। अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, मिनश शैतान शैतान से, अर्रजीम जो मरदूद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। इसका डिस्कशन हो चुका है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान लगातार रहम करने वाला है। एक एक वर्ड देखते हैं। बिस्मिल्लाह नाम से अल्लाह के, अर्रहमान जो बहुत रहम करने वाला, अर्रहीम जो लगातार रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान लगातार रहम करने वाला है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, असल तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। एक एक वर्ड ले लेते हैं हम। अल्हम्दु, अल्हम्दु का मतलब असल तारीफ और शुक्र, लिल्लाही अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन जो रब है तमाम आलमों का, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन असल तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम आलमों का। उसके बाद अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमान जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम जो लगातार रहम करने वाला है। इन दोनों वर्ड्स की हमने ग्रामर पढ़ी थी, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अगर लेटर के सेकंड वर्ड के सेकंड लास्ट अल्फाबेट के ऊपर खड़ा जबर आ जाए, रहमान, जवान, गज़बान, तो ऐसे वर्ड्स के अंदर इंटेंसिटी आ जाती है, शिद्दत आ जाती है। और अगर रहमान का मतलब थोड़ी बहुत रहमत नहीं, बहुत ठाटे मारते हुए समुद्र की तरह खूब रहमत। गज़बान, गज़बान का मतलब गुस्सा नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा। ऐसे ही हम देखें रहीम, रहीम का मतलब लगातार रहम करने वाला। ये वो वर्ड्स हैं जिन पे सेकंड लास्ट अल्फाबेट में ये लगी हुई होती है और वो जेर मीम के साथ जुड़ी हुई होती है। रहीम जेर लगी हुई होती है, मीम के साथ एंड में जुड़ रही होती है। ऐसे वर्ड्स बताते हैं कंटिन्यूएशन। इसके बाद हमने देखा था मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी का मतलब मालिक, यौम का मतलब दिन, और अद्दीन का मतलब बदला। तो मालिकी यौमिद्दीन मालिक है बदले के दिन का, ये भी पढ़ लिया था हमने। अब आगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये भी पढ़ा था हमने। चलिए एक एक वर्ड देखते हैं। इय्याका सिर्फ तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व और इय्याका सिर्फ तुझी से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। इसमें भी हमने इबादत के वर्ड को समझा था। इबादत 24/7 होती है, वो थोड़ी बहुत देर की नहीं होती है, थोड़ी बहुत देर की नौकरी होती है। इबादत 24/7 अल्लाह के लॉज को, अल्लाह के रूल्स को अपने ऊपर रखना, उन रूल्स के बियॉन्ड नहीं जाना, ये इबादत है। तो उसके लिए रूल्स को जानना पड़ेगा, और रूल्स को जानने के लिए आपको अल्लाह की किताब की तरफ आना पड़ेगा। अल्लाह की किताब की तरफ आएंगे तो उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। यानी कि इबादत भी मुमकिन नहीं हो पाएगी जब तक अल्लाह की किताब को नहीं समझेंगे। हम कहते खूब रहे कि हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, नाम रख लें इबादत गुजार, मगर क्राइटेरिया और पाथवे यही है, रास्ता यही है। अब आज के सबक में हम क्या पढ़ेंगे? सूरह फातिहा की आयत लेंगे 6 और 7 इंशाल्लाह। और सबक इस वीडियो में यही रहेगा, और इस सबक का जो अगला हिस्सा होगा यानी कि चैप्टर 4 की सेकंड वीडियो में हम हिया और हा मुअन्नस के सारे सेगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और एक्सरसाइज भी होगी, वो इसके बाद आएगी। चलिए अब पढ़ते हैं सूरह फातिहा आयत 6 और 7। तो आयत नंबर 6, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मैं इसको आगे पढ़ाने से पहले एक बात क्लैरिफाई कर दूं। इसमें लिखा है हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की, मतलब सीधा रास्ता हमें दिखा। इस पे कहीं नहीं लिखा हुआ हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह ताला इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है कि वो आपको सीधे रास्ते पे चलाएगा। अगर उसी को सीधे रास्ते पे चलाना होता तो फिर टेस्ट किस बात का, फिर जन्नत जहन्नुम किस बात की? वो सब कुछ सीधे रास्ते पे चलाता रहता। अल्लाह ताला ने आपको अकल दी, दिमाग दिया, सही और गलत का फर्क करने का आपके अंदर मेयार रख दिया, आप उसको सही और गलत को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अल्लाह ने अपनी किताब भेज दी, अपने रसूल भेज दिए, या रसूलों के रसूल भेज दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप तक सीधा रास्ता आ गया है, आप चलिए उस पर या नहीं चलिए। ये अल्लाह ताला की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है। और इस दुनिया में रहते हुए आप उसके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, वो यहाँ पर भी नुकसान उठाएंगे, मरने के बाद भी नुकसान उठाएंगे। उसके बताए हुए रास्ते पे, उसके लॉस पे चलेंगे, यहाँ पर भी फायदा उठाएंगे, मरने के बाद भी फायदा उठाएंगे। मैंने जैसे अपने पिछले लेक्चर में कहा था कि ईमान वाले की जन्नत यहीं से शुरू हो जाती है और उसका क्लाइमेक्स हो जाता है मरने के बाद जो जन्नत मिलेगी। और जो ईमान वाला मतलब जो अल्लाह के कानून को फॉलो कर रहा है, और जो अल्लाह के कानून को फॉलो नहीं करता है, उसकी जहन्नम यहीं से शुरू हो जाती है और वो मरने के बाद खूब चलेगी।
مرنے کے بعد اور ایکسٹینڈ ہو جائے گی. تو آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. ایک ایک ورڈ دیکھتے ہیں. السلام علیکم بچوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اگر آپ قرآن TTI کلاسز میں شامل ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے چینل پر درس قرآن کی بہترین ویڈیوز موجود ہیں. آپ ان ویڈیوز کے ذریعے سے اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں اور قرآن کی گہرائیوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، ان ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. جزاکم اللہ خیرا الجزاء، بارک اللہ فیک. راستے کی. ایک ایک ورڈ دیکھتے ہیں. پہلا ورڈ لکھا ہے اہدنا. دیکھیے یہ دو ورڈ سے مل کے بنا ہے, اہدی اور نا. اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے, اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے, اور نا کا مطلب ہے ہمیں. کیا؟ نا کا مطلب ہے ہمیں. یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں, ربنا ہمارا رب, کچھ نہ کچھ وہیں سے آیا ہے مطلب یہ. ابھی ہم انیشیل لیول پہ پڑھ رہے ہیں, آگے چل کے سمجھ میں آ جائے گا یہ کیوں آیا. تو اہدی کا مطلب ہدایت دے, نا کا مطلب ہمیں. تو اہدنا یہ کمبائن ہو کے بن گیا ہمیں ہدایت دے. پڑھیے میرے ساتھ, اہدنا ہمیں ہدایت دے. ایک بار اور, اہدنا ہمیں ہدایت. کوئی شرم مت کیجیے, اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں. دو قسم کے لوگ محروم رہ جاتے ہیں علم سے, ان پڑھ رہ جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جو شرم بہت کرتے ہیں, ارے لوگ کیا کہیں گے, پڑوسی کیا کہیں گے, یہ کون کہے گا, تو وہ بھی علم سے محروم رہ جاتے ہیں. اور دوسرے وہ متکبر گھمنڈی, ہمیں سب آتا ہے, ہمیں کون سکھائے گا. تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو علم سے محروم ہو جاتے ہیں. ہمیں دونوں میں سے بھی کسی کیٹیگری میں نہیں ہونا ہے, ہمیں سیکھنے والا بننا ہے. میں ایک بات پھر سے ریپیٹ کر دوں, دو قسم کے لوگ ان پڑھ رہ جاتے ہیں. ایک وہ جو گھمنڈ کرتے ہیں, آئی نو ایوری تھنگ, مجھے سب آتا ہے, مجھے نہیں سیکھنا, ایسے لوگ ان پڑھ رہ جاتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ جو شرم کرتے رہتے ہیں, ارے میں پوچھوں گا تو لوگ ہنسیں گے, ارے یہ کیا ہو جائے گا. تو ہمیں دونوں میں سے کسی بھی کیٹیگری میں نہیں بننا ہے, ٹھیک ہے. تو اہدنا ہمیں ہدایت دے. چلیے پڑھیے میرے ساتھ ایک بار, اہدنا ہمیں ہدایت دے. اگلا ہے الصراط. دیکھیے صراط, صراط کا مطلب ہوتا ہے, اگر خالی صراط لکھا ہوتا ہے نا, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. صراط کا مطلب راستہ, صراط کا مطلب راستہ. لیکن یہ دیکھیے اس سے پہلے کیا لگ رہا ہے, الف لام. میں نے بتایا تھا الف لام سے کیا ہوتا ہے, کامن ناؤن پراپر ناؤن بن جاتا ہے, جاتی واچک سے ویکتی واچک ہو جاتا ہے, سنگیا. جیسے تاج کے لیے دا تاج, تو یہ ال لگنے سے یہ ال کا مطلب کوئی خاص, دا خاص راستہ. اہدنا ہدایت دے ہمیں, الصراط خاص راستے کی. اور آگے دیکھیے لکھا ہے مستقیم. مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. کیا ہوتا ہے مستقیم کا مطلب سیدھا. مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. جیسے کہیں لکھتے ہیں نا خط مستقیم, اسٹریٹ لائن, سیدھی لائن کو کہتے بھی ہیں, اردو میں بھی بولا جاتا ہے خط مستقیم, سیدھی لائن. تو ہم یاد کیسے رکھیں گے, مستقیم کا مطلب سیدھا, اور اس میں بھی الف لام لگا ہوا ہے, یہ اس کے لیے ہے خاص سیدھا راستہ. صراط المستقیم خاص سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے خاص سیدھے راستے کی. یہ کنٹینیوشن میں چل رہی ہے بات پیچھے سے. چل اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے خاص سیدھے راستے کی. اچھا یہاں پہ تو ایک بات کہہ دی سیدھا راستہ, وہ سیدھا راستہ کون؟ ذرا ایک بات سمجھیے, ذرا ایک پوائنٹ ہے اے اور ایک پوائنٹ ہے بی. اے سے بی کوئی ایسے جاتا ہے, پہنچ تو بی پہ گیا نا ہو, ایک اے سے بی پر جا رہا ہے ایسے کر کے, پہنچ تو جا رہا ہے نا, مگر ایک اے سے بی پہ ایسے جا رہا ہے. یہ سب سے کم وقت میں چلا جائے گا, سب سے کم وقت میں جائے گا اگر سب کی رفتار برابر ہے. اسے سفر کم سے کم کرنا پڑے گا, شارٹیسٹ پاتھ ہے یہ. تو یہاں پہ بھی سیدھا راستہ چاہ رہے ہیں, دو پوائنٹس کی ڈسپلیسمنٹ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ تو اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بتا دے ہمیں, تو ہم پھر چلیں گے اس کے اوپر. یہ پگڈنڈی ہے سائڈ کے راستے جس پہ چلنے سے پرابلم بہت ہو, مشقت, ہمیں نہیں چلنا, ہمیں تو اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بتا دے. یہ دعا کر رہے ہیں. نماز میں کرتے ہیں ایسا کیا؟ نماز کے اندر جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیفیت ہوتی ہے ایسی, اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد صراط الذین انعمت, اسی راستے کو ایکسپلین کر رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. جو راستہ ہے اس راستے کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. یہ آ گیا دوبارہ سے لفظ صراط. صراط کا مطلب راستہ, صراط کا مطلب راستہ. الذین, یہ لفظ بھی قرآن میں بہت بار آیا, قریب شاید 3000 بار آیا. الذین, الذین کا مطلب وہ جو, بہت سارے کو ایسے, وہ جو بہت سارے دوست, وہ جو ہے نا سب کے سب, اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم اپنی بھاشا میں بولتے ہیں ہندی میں, وہ جو ہے نا سب کے سب, وہ سب, وہ سارے. عربی میں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے الذین. دیکھیں یہاں پہ لکھ دیا ان لوگوں کا, اور اس کا بہت میننگ جو ہے پچھلے ورڈ سے آتا ہے, راستہ ان لوگوں کا. صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا. ابھی کہا ہے نا پچھلی آیت میں, یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا. الذین کا مطلب کیا ہو گیا؟ ان لوگوں کا.
صراط الذین راستہ ان لوگوں کا. آگے کیا ہے؟ انعمتا. دیکھیے یہ بنا کیسے؟ انعام سے. انعام خوب بولا جاتا ہے نا اپنے وہاں. انعمتا تم نے انعام کیا, مطلب یہ ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر پاسٹ میں تو انعام کر چکا ہے. انعمتا صراط الذین انعمتا. اور یہ دیکھیے یہ ورڈ علیہم کیا ہے؟ علیہم. یہ دو ورڈ سے مل کے بنا ہے, علا اور ہم. علا کا مطلب ہوتا ہے پر. کیا ہوتا ہے؟ پر. اور ہم یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں, ان. علیہم ان پر. یہ آئے گا آج کے سبق کی اگلی ویڈیو میں آئے گا. تو یہ علا ورڈ کہیں بولتے ہیں کیا آپ؟ جو بولتے ہیں یاد ہے لکھیے چیٹس میں. یہ ورڈ آپ بولتے ہیں دن میں کم سے کم 20 25 30 بار 100 بار. السلام علیکم بولتے ہیں نا, سلامتی ہو آپ پر. تو علا کا مطلب ہو گیا پر. علیہم, علیہم آج ہم پڑھیں گے علیہم ان پر. تو صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا ان پر. اب اس کو سینٹینس کو ملائیں گے پڑھیں گے تو ہو جائے گا راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا. چلیے ترجمہ کیجیے میرے ساتھ. صراط مطلب راستہ, الذین ان لوگوں کا, انعمتا تو نے انعام کیا, علیہم ان پر. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. تو جو راستے کی بات تھی سے پچھلی آیت میں, تو اس راستے کا گن کیا ہے, کوالٹی کیا ہے؟ کہ وہ ان لوگوں کا راستہ ہوگا جن پر تو نے انعام کیا. ایک. دوسرا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ جو گمراہ ہوئے. آئیے دیکھتے ہیں. غیر, غیر کا مطلب ہوتا ہے نہ بھی ہوتا ہے, نہیں بھی ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے. ہم یاد کیسے کریں اس کو؟ جیسے کہتے ہیں نا غیر اسلامک, جو اسلام کا نہیں ہو. غیر شرعی, جو شریعت کا نہ ہو. غیر اللہ, اللہ کا غیر. تو نہیں کے لیے بھی آتا ہے, غیر کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں کے لیے آتا ہے غیر. تو غیر کا مطلب ہو گیا نہ یا نہیں. اس کا میننگ بھی اگلے ورڈ سے ڈیسائیڈ ہوگا. اگلا ورڈ ہے مغضوب. مغضوب, مغضوب بنا ہوا ہے غضب سے. کس سے؟ غضب کہتے ہیں کتنا غضب, یہ غضب, غصہ. اس زبان پہ اور لفظ بولے جاتے ہیں. مظلوم کسے کہتے ہیں؟ مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے, جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. ایسے ہی مغضوب جس پر غضب کیا گیا. غاضب غضب کرنے والا, مغضوب جس پر غضب کیا گیا. ظالم ظلم کرنے والا, جس پر ظلم کیا گیا مظلوم. تو مغضوب کا مطلب غضب کیا گیا, جس پر غضب کیا گیا. تو راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا, پہلی بات. دوسری بات یہ نہ ان پر غضب کیا گیا, مطلب تیرا غصہ ان کے اوپر نہیں بھڑکا. یہ سیکنڈ نمبر. غیر المغضوب نہ غضب کیا گیا, اور آگے علیہم, یہاں پر بھی وہی اللہ کا مطلب پر اور ہم, یہ ان کے لیے ہے. غیر المغضوب علیہم نہ غضب کیا گیا ان پر. تو یہ دوسرے لوگ ہو گئے. پہلے جن پر تو نے انعام کیا, دوسرے جن پر تیرا غصہ نہ بھڑکا, اور تیسرے ولدالین, وا کا مطلب اور, یہ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا. لا, یہ لام الف زبر لا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ لام الف زبر لا ہے. لا, لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اس غیر کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے, لا کا مطلب بھی. یہ خالی لام زبر لا اور یہ لام زیر لی, یہ الگ ہیں. یہ لام الف زبر لا ہے, لام الف زبر لا, یہ لام الف زبر لا. لا, تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اور کیسے یاد رکھیں گے؟ اس کی مثال ہے کلمہ لا الہ, نہیں کوئی معبود, نہیں کوئی. ہم چیزوں کو مثالوں سے یاد کر رہے ہیں. جیسے لفظ من ہے, من ہم یاد کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان, تو وہاں سے مطلب آئے گا, من کا مطلب آئے گا سے نکل کے. ایسے ہی علی کا مطلب السلام علیکم. ایسے ہی لا کا مطلب ہم یاد کریں گے لا الہ الا اللہ. تو غیر المغضوب علیہم ہو گیا. ولد, وا کا مطلب اور, لا کا مطلب نہیں. ضالین, دیکھیے دوال کا مطلب ہوتا ہے خالی دوال, سنگلر, ایک گمراہ ہونے والا. اس کی دو جمع ہوں گی, ضالین, ضالون, بہت سارے گمراہ ہونے والے. یہاں پر آیا ہے ضالین. دیکھیے ضال گمراہ ہونے والا ایک, ضال گمراہ ہونے والا ایک, اور ضالون ضالین بہت سارے گمراہ ہونے والے. اور یہاں پہ قرآن نے استعمال کیا ہے ضالین, جو گمراہ ہوئے, ولا ضالین, اور جو گمراہ نہیں ہوئے. چلیے ترجمہ کیجئے. غیر کا مطلب نہیں, مغضوب غضب کیا گیا, علیہم ان پر, غیر المغضوب علیہم نہ غضب کیا گیا ان پر, ولا الضالین, وا کا مطلب اور, لا کا مطلب نہیں, الضالین جو گمراہ ہوئے, ولا الضالین, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
نہ ان پر غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. تو جو راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے اس راستے کے 3 گن ہیں, 3 فیچرز ہیں, 3 کوالٹیز ہیں. وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر انعام ہوا ہے, جن پر ریوارڈ ہوا ہے. وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں ہوا ہے. اور وہ لوگ جو گمراہ نہیں ہوئے ہیں, ایک پازیٹیو 2 نیگیٹو. اللہ تعالیٰ نے انعام کن پہ کیا ہے؟ نبیوں پر کیا ہے, رسولوں پہ کیا ہے, شہداء پہ کیا ہے, صدیقین پہ کیا ہے. ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. قرآن نے دوسری جگہ. تو پھر ان کا راستہ کیا تھا؟ انبیاء نے کیا کام کیا, رسولوں نے کیا کام کیا, شہداء نے کیا کام کیا, صدیقین نے کام کیا. اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی انعام, ہمارے اوپر بھی انعام ہو, تو ہمیں وہی کام کرنے پڑیں گے جو کام ان لوگوں نے کیے تھے جن پر اللہ نے انعام برسائے تھے. تو ان سب لوگوں نے 4 کام کیے تھے. یہ کانسٹنٹ ہے. ایمان لائے تھے, سورہ عصر کے اندر ایمان لائے تھے, عمل کیے تھے, تواصو بالحق کی تھی اور تواصو بالصبر, لوگوں کو دین کی طرف بلایا تھا, حق کی وصیت کی تھی اور اس پر صبر کیا تھا, صبر کی تلقین کی تھی. یہ 4 کام کیے تھے. یعنی کہ اگر میں چاہتا ہوں میرے اوپر اللہ کے انعام برسے تو مجھے یہ 4 کام کرنے پڑیں گے. اب چیک کریے ایمان کتنا ہے, عمل صالح کتنے ہیں, تواصو بالحق کتنی ہے, تواصو بالصبر کتنی ہے. اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہے تو استغفر اللہ, پلان بنائیے. ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ کی کتاب, عمل صالح کو جاننے کے لیے اللہ کی کتاب, تواصو بالحق کیسے کرنی ہے, تواصو بالصبر کیسے کرنا ہے, اللہ کی کتاب. یہ چاروں کے چاروں لے کے جاتے ہیں آپ کو اللہ کی کتاب کی طرف. اور اللہ کی کتاب کی طرف پہنچنے کے بعد آپ کو اللہ کی کتاب سیکھنی پڑے گی, اور سیکھنے کے لیے آپ کو ہمارا کورس سنسیئرلی کرنا پڑے گا. کریے اس کو سنسیئرلی سیکھیے. غضب کن لوگوں پر بھڑکا اللہ تعالیٰ کا, کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے برسائے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نالج تھی اور عمل نہیں کرتے تھے, ان پر غضب برسا. یہ خالی کہہ دیا تھا یہودی نہیں, جب سے دن بنا ہے, جب سے زمین پر انسان آتے ہیں اور اب تک اللہ تعالیٰ کا رول بدلتا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. جن لوگوں نے نالج ہونے کے بعد اس کو فالو نہیں کیا, تب ان لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے. تو چیک کریں مجھے کن کن چیزوں کی نالج ہے اور میں ان پہ عمل کرتا ہوں, نہیں کرتا ہوں, بہت اچھی بات ہے, نہیں کرتا ہوں, ان پہ عمل شروع کریے. کیسے شروع کروں؟ اس کی دعوت دیجیے, لوگوں کو سمجھائیے. اور گمراہ صحیح ٹریک کو چھوڑ کر غلط ٹریک پر نکل جانا ہے والے وہ ہوتے ہیں گمراہ ہونے والے. ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے, اس راستے پہ جانے کے بعد بھی ناکامیابی. تو الحمدللہ یہ ہمارا پورشن کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ سے اس کا گرامر پورشن اور اس سے ریلیٹڈ ایکسرسائز نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, غور و فکر کرنے, اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم بچوں. اگر آپ قرآن TPI کلاسز میں شامل ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے YouTube چینل پر درس قرآن کے بہترین ویڈیوز موجود ہیں. ان ویڈیوز کے ذریعے آپ قرآن کی گہرائیوں کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں. ان کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویلیوبل لیسنز کا فائدہ اٹھائیں. اللہ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسان فہم قرآن کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے. آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 4 کا دوسرا حصہ لیں گے. اس سے پہلے سبق نمبر 4 کا پہلا حصہ جو اس کا گرامر کا حصہ تھا, لٹریچر کا حصہ تھا, اس کو ریوائز کر لیتے ہیں جلدی سے. دیکھتے ہیں ہم نے سبق نمبر 4 میں اب تک کیا کیا پڑھا ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کورس ہمارا صرف 20 چیپٹرز پر بیسڈ ہے. اس پر بیسڈ ہے صرف 20 چیپٹرز کے اوپر. یہ ہمارا کورس صرف 20 چیپٹرز پر بیسڈ ہے. آپ کا کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لیا جائے گا. 20 چیپٹرز 20 آورس 20 گھنٹے, آپ سے 20 گھنٹوں کی ڈیمانڈ ہے. یہ 20 گھنٹے آپ ہمیں دیں گے تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے قرآن کریم میں لگ بھگ کتنے الفاظ ہیں؟ 78,000. اور آپ کتنے سیکھ جائیں گے؟ 40,000 کم و بیش, تھوڑے 1-2 اوپر یا 1-2 نیچے, اس میں آپ ہمیں یہ مارجن دیجیے. صرف 20 گھنٹے کی محنت اور قرآن کریم کے 50% الفاظ آپ سمجھنے والے ہو جائیں گے. یاد کرنے میں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا, بہت محنت لگتی ہے. تو یہ 20 ککشاؤں کا لگو پاٹھیہ کرم ہے. اور ان ککشاؤں کا, ان کلاسز کا ادیشیہ بھی دیکھیے آپ کے سامنے ہے, ہندی بھاشا کے اندر قرآن کے شبدوں کو سمجھنا ہے. تو پھر اللہ کا نام لے کے جوش کے ساتھ شروع ہو جائیے. جلدی سے ریوائز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ
کہ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اپنی کاپی لیجیے, پین لیجیے. کیوں؟ قرآن نے کہا ہے الذی علم بالقلم, جو نالج ہے وہ گیان علم کب بنتی ہے؟ جب پین کا استعمال کرا جائے. صرف رسولوں کے ساتھ, نبیوں کے ساتھ یہ بات خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا پین کا یوز کرے ان کو نالج دیتا ہے, مگر انسانوں کے ساتھ, ہم لوگوں کے ساتھ پین کا یوز کرنا ضروری ہے. تو جو بھی سنسیئر ہے, جو بھی چاہتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے وہاں کھڑے ہو کے اس کے نامہ عمل میں لکھا ہوا ہو کہ اس نے اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے کاپی کا یوز کیا تھا, پین کا یوز کیا تھا, وہ ایک کاپی اور پین لے لے اور جو کہا جائے وہ لکھے, جو سوال پوچھا جائے اس کا جواب وہیں لکھے. جو یوٹیوب پر دیکھیں وہ یوٹیوب میں کمنٹس میں لکھیں, مگر میں تو سجیسٹ کروں گا آپ ایک کاپی پین رکھیے اور ہر چیز انپورٹنٹ نوٹ کیجیے. کل قیامت کے دن وہ کاپی پین بھی گواہ بنیں گے. اس کے اندر جو آپ نے مال صرف کیا ہوگا وہ بھی گواہی دے گا, اے باری تعالیٰ اس شخص نے تیری کتاب کو سیکھنے کے لیے ان چیزوں کو خرچ کیا تھا. اور ان سب سے اوپر کوئی دیکھے نہ دیکھے, آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور ساری باتوں کی جڑ یہ ہے if we fail to plan we plan to fail. اگر ہم نے پلاننگ نہیں کری کسی چیز کی تو ہم اسے نہیں کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. اگر آپ نے آج تک 10 سال کے ہو گئے, 20 سال کے ہو گئے, 30 سال کے ہو گئے, 50 کے ہو گئے, 60 کے ہو گئے, 80 کے ہو گئے, 100 کے ہو گئے, اگر آپ نے آج تک قرآن سیکھنے کی پلاننگ نہیں کی ہے تو یعنی کہ آگے بھی آپ قرآن نہیں سیکھنے کا پلان بنا رہے ہیں. اب بتائیے کیا منہ لے کے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کیا منہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے اس امید پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پلائیں گے اور وہاں دھتکار دیے جائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اس کتاب کے اسٹوڈنٹ بھی بننے کے لیے تیار نہیں ہوئے جس کا میں ٹیچر بن کے آیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر بن کے آئے تھے نا قرآن کے, اور ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. یہ ادھیائے 4 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دیکھیے سبق نمبر 4 جب پورا ہو جائے گا تو ہم 44 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں کتنی بار آتے ہیں؟ 15,387 بار. تو اس کے اندر جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. ایک ایک لفظ کا مطلب دیکھ لیتے ہیں. اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں. دیکھیے میرے ساتھ بولنا پڑے گا آپ کو, نہیں بولیں گے بھول جائیں گے. وہ شیطان انگاروں پہ لوٹ رہا ہے. شیطان نہیں چاہتا آپ قرآن کو سیکھ لیں. آپ سیکھ لیں گے تو آپ اس کی ساری چالوں سے بچ جائیں گے. قرآن کتاب ہدایت ہے, گائیڈنس کی کتاب ہے, اور شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. تو چلیے میرے ساتھ بولیں گے اعوذ کا مطلب میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی, من الشیطان شیطان سے, الرجیم جو مردود ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا, دیکھیے یہ عربی ہماری زبان نہیں ہے مگر ہمیں اعوذ کا مطلب تو سب کو پتا ہے نا, تو یہاں سے ہم یاد رکھیں گے کیا کا مطلب, من کا مطلب. من کا مطلب ہو گیا سے. تو قرآن میں جہاں پر بھی من لفظ آئے گا اور آپ کہیں گے مجھے میننگ یاد نہیں ہے تو آپ فوراً کہاں پہنچ جائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے. من کا مطلب سے ہے. ایسے یاد کریں گے آپ, یہ ہے آسان طریقہ, یہ ہے فطری طریقہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, نام سے اللہ کے جو بہت مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے. تو بسم اللہ نام سے اللہ, الرحمن جو بہت رحم کرنے والا, الرحیم لگاتار رحم کرنے والا. دیکھیے ترجمہ پڑھیں گے, ترجمے کے اندر ڈائریکٹ لکھا ہوتا ہے کہ رحم, کیونکہ دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے, راہمیم راہمیم, رحم رحم, مگر دونوں میں کیا فرق ہے یہ آپ کو گرامر میں بتایا تھا. اس کے لیے آپ پچھلی ویڈیو دیکھیے گا جا کے جہاں پہ ڈسکشن کیا تھا کہ رحمان میں اور رحیم میں کیا فرق ہے, اس کی گرامر کی وجہ سے کیا فرق ہے, بہت آسان ہے. اور اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ کی آیات دیکھی, الحمدللہ رب العالمین, الحمد اصل تعریف, الحمد اصل تعریف للہ اللہ کے لیے, اور یہ الحمد میں اصل تعریف کے ساتھ شکر بھی ہے. تو الحمدللہ اصل تعریف اور شکر, للہ اللہ کے لیے, رب العالمین جو رب تمام عالموں کا, الحمدللہ رب العالمین اصل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالموں کا. ہم نے ہر ورڈ پہ ڈسکشن کیا تھا, اب آپ تو ریوائز کر رہے ہیں, ٹائم نہیں ہے. پھر الرحمن اور الرحیم جو بہت مہربان, اس کی رحمت چھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے, اور الرحیم اس کی رحمت تسلسل کے ساتھ ہے, کب سے شروع ہو گئی ہمیں نہیں معلوم اور کب تک رہے گی ہمیں نہیں معلوم. اور ایسا کہہ لیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ملٹی پلائی ہو رہی ہے اس کی رحیمیت کے ساتھ. امیجن کیجئے کہیں کھڑے ہوئے ہیں آپ, جیسے تصور کریے بہت تیز بارش ہو رہی ہے, موسلا دھار بارش, بہت دور تک بارش ہو رہی ہے, کچھ نہیں دکھ رہا صرف بارش. ایسے ہی تصور کیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر برس رہی ہیں. اس نے آپ کو آنکھیں دی, ناک دیا, کان دیا, ماں باپ دیا, ہوا دیا, پانی دیا, کیا کیا نہیں دیا, آپ کے اوپر برس رہی ہیں. اس احساس کے ساتھ نماز میں کھڑے ہونا, تو وہ نماز جو ہماری مردہ نمازیں ہیں جو اوپر بھی نہیں اٹھتی ہیں, گندے کپڑے میں منہ پہ مار دی جاتی ہیں, وہ نمازیں ایسی نہیں رہیں گی. وہ نمازیں پھر وہ ہو جائیں گی جو حدیث کے اندر آتا ہے الصلاۃ معراج المومنین. انہی نمازوں کے اندر صحابہ کی ملاقات ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سے, آپ کی اور ہماری بھی ہوگی. دین نہیں بدلا ہے, نماز نہیں بدلی ہے, نماز ہی بدل گئے. نماز سمجھ میں نہیں آتی تو نماز میں دھیان کیسے لگے گا؟ پوری نماز میں کتنی بار اللہ یاد آیا پتہ ہی نہیں. اس بات کے تو جھگڑے ہیں کہ نیت ایسے باندھنی ہے, ایسے باندھنی ہے, ایسے باندھنی ہے, ایسے باندھنی ہے, ٹخنے کھلے ہونے چاہیے, ڈھکے ہونے چاہیے, کونیاں بند ہونی چاہیے, کھلی ہونی چاہیے. اس بات پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا, کوئی نہیں سکھاتا کہ نماز کی حالت میں
اللہ कितनी बार याद आया था, इसलिए नमाजें बेरू नमाजें हो गई हैं। और हदीस मौजूद है ना, क़यामत के करीब ऐसी हालत हो जाएगी, मस्जिदें भरी हुई होंगी लेकिन हिदायत का खंडर होंगी, वहां से हिदायत नहीं मिल रही होगी। तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। चलिए फिर हमारा टाइम निकल रहा है, रहमान रहीम हो गया, आगे चलते हैं। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी मालिक है, यौम दिन, अदीन बदला, इस पे भी डिस्कशन करा था हमने। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का। इसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जबरदस्त आयत, इय्याका सिर्फ तेरी ही, अल्लाह से कह रहे हैं। नमाज की हालत में तो और अलग हो गई बात, और वैसे भी पढ़ रहे हैं तो अल्लाह से कह रहे हैं क्या, इय्याका सिर्फ तेरी ही, नअबुदु मैं गुलामी करता हूं, मैं इबादत करता हूं, वाह और इय्याका सिर्फ तेरी ही या तुझी से, नस्तईन मदद चाहता हूं। आप इस पे राजी हो जाइए, अल्लाह इस पे राजी हो जाएगा। आप अपनी गुलामी खालिस उसके लिए कर दिए। गुलामी नौकरी नहीं होती है, नौकरी अलग चीज होती है, नौकरी 9 से 5 होती है, 10 से 6 होती है। नौकरी में कुछ काम असाइन होते हैं, नौकरी में आपके कुछ राइट्स होते हैं। गुलामी में जो मालिक ने दे दिया वो खा लिया, जहां रहने की जगह दे दी वहां पड़ गए, वहां टाइमिंग्स नहीं होते हैं। तो हमने गुलामी और नौकरी में कंफ्यूजन कर रखी है। हम जितनी देर मस्जिद में जाते हैं उतनी देर तो हम अल्लाह के बंदे होते हैं। मस्जिद की पैरी पे खड़े होकर गैर महरम को देख रहे होते हैं, स्कैनिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम नहीं रहते ना गुलाम। दूध वाला दूध में पानी मिला रहा होता है, स्टूडेंट चीटिंग कर रहा होता है, डॉक्टर करप्शन कर रहा होता है, इंजीनियर करप्शन कर रहा होता है, उस टाइम पर कहां होते हैं बंदे? 24/7। ये आप 24/7 हो जाइए, फिर अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज नहीं कराएगा, बनाएगा, आपकी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। ये हो गया था। उसके बाद अब हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, देखिए ये पढ़ा था हमने, जल्दी से इसको देख लेते हैं। ये पढ़ चुके हैं हम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना हिदायत दे हमें, अस्सिरात रास्ता, मेरे साथ जरूर पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे भूल जाएंगे। मुस्तकीम सीधा, तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की, ये भी पढ़ चुके हैं हम। और अगली आयत सिरातल लज़ीना, सिरात का मतलब रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम उन पर, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। और आगे है गैरिल मग़ज़ूबी, गैर का मतलब ना, मैंने बताया था याद कैसे रखेंगे गैर का मीनिंग, हमारी तो जबान नहीं है ना अरबी, और आप कह रहे थे कि बड़ा आसान है। आसान है, हम बोलते हैं ना गैर इस्लामिक, जो इस्लाम का नहीं हो, गैरुल्लाह अल्लाह का गैर, तो गैर का मतलब यहां से याद रखिए, जब भूल जाएंगे तो यहां भागेंगे, गैर इस्लामी, गैरुल्लाह, गैर शरी, तो गैर का मतलब ना। मग़ज़ूब गजब किया गया, अलैहिम उन पर, वलज़्ज़ालिन वा का मतलब और, ला का मतलब नहीं, और कैसे याद रखेंगे बताया था मैंने, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई इलाह, तो वहां से आ गया ला। अब ये लाम जबर ला और लाम जेर ली, ये दोनों अलग हैं। ये है लाम अलिफ जबर ला, इसका मतलब है ला नहीं, और दालीन जो गुमराह हुए, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन, ना जिन पर गजब हुआ और ना जो गुमराह हुए। यहां तक हमने पढ़ लिया था चैप्टर 4 का लिटरेचर पोर्शन। अब जल्दी से चैप्टर 4 का ग्रामर पोर्शन पढ़ते हैं, व्याकरण देखते हैं इसकी। अच्छा, चैप्टर 4 की ग्रामर पढ़ने से पहले जो 3 चैप्टर्स में ग्रामर पढ़ी है उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखिए, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत लिखना पड़ता है, बहुत दिमाग पर जोर है। ये मेथड मॉडर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी को यूज करके बनाया गया है। इसमें हम अरबी ग्रामर जितनी भी पढ़ेंगे वो हाथ के इशारों से पढ़ेंगे, और ये नेचुरल है। आप देखिए, मैं अभी, मेरा एक दोस्त है वो आ रहा है, उससे फोन पे बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो मतलब देख, वो मुझसे कहेगा भाई तेरे घर कैसे आना है, तो मैं कहूंगा हाँ देख तुम वहां से सीधा चलना, सीधा चलना, राइट हैंड पे टर्न लेना, वहां तो ये ऑटो मिल जाएगा, वहां से आ जाए। ये मेरा हाथ हिलाना देख रहे हैं, ये हाथ हिलाना यहूदियों के इशारे नहीं है, ये अल्लाह ताला कुदरती है, नेचुरली हम करते हैं, हम बोलते टाइम इशारे करते हैं। इन इशारों का इस्तेमाल करेंगे हम अरबिक ग्रामर को सीखने में, जिसके बारे में ये उड़ाया गया है कि अरबिक ग्रामर बहुत भारी है, बहुत आसान है। आप देखिए, आप लोग तो शुरू से जुड़े हुए हैं, तीनों वीडियो देख चुके हैं, या चौथी वीडियो में हम तीनों को रिवाइज करेंगे और चौथा पढ़ेंगे। सीधा हाथ से हम जो भी इशारा करेंगे वो आदमियों को नहीं होगा, चाहे वो इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर। एक उंगली से जो इशारा होगा वो वाहिद के लिए होगा, एक वचन के लिए, चाहे, और 4 उंगलियों से जो इशारा है वो जमा के लिए होगा, प्लूरल के लिए होगा, प्लूरल बहुवचन, कहीं पर भी हो। ये हो गई बात। अच्छा, अगर इधर इशारा होगा, सीधा हाथ सीधी तरफ, थर्ड पर्सन, गायब, अन्य पुरुष, और अगर यहां होगा इशारा 1 का और 4 का, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, हाजिर, और इधर इधर इशारा हो तो फर्स्ट पर्सन, मुतकल्लिम, और हिंदी में उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। समझ रहे? चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। अब हम आज जल्दी से करेंगे प्रैक्टिस, पढ़िए मेरे साथ। हुआ सीधा हाथ, औरतों का भी कुछ नहीं पढ़ा है हमने। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। माशाल्लाह, ये हमने पहले सबक में पढ़ा था और रिवाइज कर लिया आपने। ये 6 अल्फाज कुरान करीम में 1212 हैं। उसके बाद हमने सीखा था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, मतलब मुस्लिम, कहीं लिखा हुआ है मुस्लिमुन,
मोमिनुन सालिहुन काफिरुन मुशरिकुन, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कोई भी मुसलमान, कोई भी एक मुसलमान, कोई भी एक मोमिन मर्द, अभी लेडीज का कुछ नहीं पढ़ा है हमने, कोई भी एक सालेह, कोई भी एक काफिर, कोई भी एक मुशरिक। अगर इसमें अलिफ लाम लग गया, देखिए लगा हुआ दिख रहा है ना अलिफ लाम, अलिफ लाम लगते ही क्या हो जाता है, ये प्रॉपर नाउन बन जाता है। अल मुस्लिम खास मुसलमान की बात चल रही है, अल मोमिन किसी खास ईमान वाले की बात चल रही है, अस सालेह किसी खास सालेह की बात चल रही है। जैसे किताबुन कोई भी किताब, अल किताब तो अल किताब हो गई कुरान खास किताब। इसका रोल ऐसे ही जैसे दा लगा दें, दा ताज, बुक से पहले ताज से पहले लगा दिया दा ताज, तो ताजमहल की बात हो रही है। ये पढ़ा था हमने। और देखिए और क्या पढ़ा था हमने, और हमने पढ़ा था सिंगुलर प्लूरल बनाना, वाहिद जमा बनाना मुजक्कर की, मतलब जैसे इंग्लिश में बनाते थे बॉय का प्लूरल कर देंगे हम बॉयज, या गर्ल का गर्ल्स, ऐसे ही अरबी भाषा में। देखिए हम टर्मिनोलॉजी पे नहीं जा रहे हैं, ये जमा सालिम है, वो जमाइर हैं, अगर हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो भाग जाएंगे ना। टर्मिनोलॉजी की अल्लाह ताला को आती है, और कुरान में सही ग्रामर के हिसाब से उसने एक एक शब्द भेज दिया है। मेरी इस वक्त की समस्या यह है कि मुझे फौरन इमरजेंसी है कि कुरान समझ में आए। अभी जो मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, उस नमाज में जाके दिल जमी हो, उस नमाज में मुझे हुजूरी का तसव्वुर हो कि अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, उस नमाज में मेरी बातचीत हो, तो मेरा भी क्राइटेरिया, मेरी अभी प्रायोरिटी ये नहीं है कि ये ज़मीर है, ये सिफत है, ये फ़ेल है, नहीं, वो भी सीखेंगे, अभी नहीं, अभी हमारी अभी अल्फाज के माने जानने। चलिए अभी रूल्स सीखने हैं, रूल्स के नाम नहीं सीखने। देखिए ये लफ्ज़ लिखा है मुस्लिम, इसके आखिर में हम क्या लगा देंगे, वाव नून। मुस्लिम का मतलब एक मुसलमान आदमी, और इसमें वाव नून लग गया या ये नून लग गया तो मुस्लिमून, मुस्लिमीन, दोनों का मतलब बहुत सारे आदमी। अब कुरान में कितनी जगह आया है, मोमिन एक ईमान वाला आदमी, मोमिनून मोमिनीन बहुत सारे ईमान वाले आदमी। अब आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सर आलमीन आया है, आलमून क्यों नहीं आया? तो मैं इसका जवाब दूंगा, अल्लाह ताला को मालूम है वहां पे आलमीन ही आना चाहिए, अल्लाह ताला को सारे ग्रामर के रूल पता है। आपको जो तो ये पता होना चाहिए था कि आलमीन का मतलब क्या है, क्लियर? अब जहां पे आलमून आना चाहिए था वहां आलमून ही आया कुरान में। अभी हमारी प्रायोरिटी है मीनिंग समझना। चलिए सालेह, सालेह की प्लूरल जमा हो जाएगी सालेहून सालेहीन। काफिर एक कुफ्र करने वाला आदमी, काफिरून काफिरीन बहुत, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब दोनों का वही मतलब है, कुफ्र करने वाला आदमी बहुत सारे। मुशरिक शिर्क करने वाला एक आदमी, मुशरिकून मुशरिकीन बहुत सारे शिर्क करने वाले आदमी। ये भी पढ़ लिया था हमने। अब ये भी पढ़ा था हमने, देखिए ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, हुआ हूं मनता अंतु मना नानू, और ये सिंगुलर प्लूरल बनाना अब पढ़ा। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया और करेंगे क्या, जो दुनिया की हर भाषा का रूल है वैसे ही, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, वाहिद के साथ वाहिद, एक वचन के साथ एक वचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। आइए पढ़ेंगे मेरे साथ जोश में, कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। कितनी एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं हम, फरिश्ते नोट करके लेके जाएंगे। और कल क़यामत के दिन, उस दिन क्या होगा, उस दिन कहा जाएगा इक़रा किताब का, पढ़ ले अपनी किताब। और उसमें लिखा है ना ला युगादिरु सगीरन वला कबीरा, के वो देख के कहेगा माली हाज़िल किताब, अरे ये कैसी किताब है, इसने तो हर छोटी बड़ी बात को इसमें दर्ज कर दिया है। उस दिन ये भी दर्ज हुआ होगा कि फला दिन 13 तारीख में या 14 तारीख में, 13 तारीख में, छठे महीने में 2024 में, रात का वक्त था, गर्मी हो रही थी, और ये बंदा कुरान सीखने के लिए बड़ी इंटेंसिटी के साथ पढ़ रहा था, पसीने में शराब और था। जो भी आपकी कैफियत होगी वो अल्लाह जानता है, और उसके किरामन कातिबीन जो रिकॉर्डर्स हैं वो जानते हैं। चलिए पढ़ें, पढ़िए मेरे साथ, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। चलिए, हुआ मुस्लिम वो एक मुसलमान आदमी है, हम मुस्लिमून वो सब मुसलमान आदमी हैं, अंता मुस्लिम आप एक मुसलमान आदमी हैं, अना मुस्लिम मैं एक मुसलमान आदमी हूं, अंतुम मुस्लिमून आप सब मुसलमान आदमी हैं, और नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान आदमी। यहां तक हमने पढ़ लिया था पिछले 3 चैप्टर्स में। अब आइए आज के सब, और बल्कि ये भी पढ़ लिया था। देखिए अगर हमें ये कहना हो उसका, उन सब का, आपका, आप सबका, मेरा, हमारा, तो ये लगाते हैं ना हिंदी में रा 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 रा, अरबी में लगाते हैं हु हुम का तुम ईना। कितना आता है कुरान में, कितना आता है। और अभी देखिए प्रैक्टिस करेंगे, हम ये लगा रहे हैं लफ्ज़ रब के साथ। चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, अगर आप कुरान टीपीआई क्लासेस के अंदर हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब की दर्स कुरान की प्लेलिस्ट यहाँ मौजूद है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे, कुरान करीम के हिकमत के खजाने आपको मिलेंगे। तो आप दर्स कुरान की इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब मेरे साथ पढ़ेंगे। अब मैं इसकी टर्मिनोलॉजी बताऊं, इसे कहते हैं ज़माइर मुत्तसिला। अब आप भाग जाएंगे, इसलिए इसका नाम नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं इसका यूज। चलिए पढ़ेंगे जान लगा के। जान लगाना पता है क्यों जरूरी है? ये जो भी आप एक इशारा करते हैं ना, ये एक इलेक्ट्रिक पाथवे है, एक के पीछे न्यूरॉन्स लगे हुए हैं, पूरा करंट का पैसेज होता है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी से करेंगे, जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, उतना बड़ा, उतना अच्छा पाथ क्रिएट होगा, उससे रिकॉल करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी।
آپ کو دنیا میں فائدہ ہوگا, دوسرے سبجیکٹ میں بھی اگر آپ کی یہ ایبلٹی ڈیولپ ہو گئی. چلیے پڑھیں گے میرے ساتھ. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربکا آپ کا رب, ربی میرا رب. پڑھتے ہیں نا, ربکم آپ سب کا رب, ربنا یا ربنا ہم سب کا رب. ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں, اس میں پڑھنے میں پیاری آتا ہے. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربکا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربی زدنی علما. بولتے ہیں ربی میرا رب, میرا پرسنل, اس سے ریکویسٹ کری جا رہی ہے, ایک والا سمبند بنا کے بالکل پرسنل والا. برحال ربو ربو ربکا ربی, ربکم آپ سب کا رب, ربنا یا ربنا ہم سب کا رب, ربنا آتنا فی الدنیا. پڑھتے ہیں یہ, یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا, سب ریوائز ہو گیا. اب چلتے ہیں آگے. اب پہلی بار ہم چوتھے سبق میں آ کے بنا کسی بھید بھاؤ کے, بنا کسی تفریق کے, پہلی بار ہم فیمیلز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پیچھے ڈالا ہے, برابر کا رکھا ہے کسی معاملے میں. قرآن نے کہا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں, تو وہ تو یہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو رائٹس نہیں دیے ہیں, عورتوں کو وہی تمام رائٹس دیے ہیں جو آدمی کو دیے ہیں, وہی سب کچھ. مگر کورس کی آسانی کے لیے پہلی بات چوتھے نمبر پہ آگے, چوتھے چیپٹر میں آنے کے بعد ہم عورتوں کے بارے میں پڑھنا شروع کر رہے ہیں. پہلی بات, مسلم کا مطلب ہے ایک مسلمان مرد, اور ہمیں مسلمان عورت کو کہنا ہے, تو یہ تو خوب ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے. آخر میں دیکھیے کیا لگا دیا, کیا لگا دیا گول پہ, مسلم ایک مسلمان آدمی, مسلمہ ایک مسلمان عورت, مومن ایک ایمان والا مرد, تو مومنہ ایک ایمان والی عورت. اسے دیکھ کے سمجھ میں کیا آ رہا ہے, رول اپنے آپ سمجھ لیجیے نا. اگر مذکر کے, اگر پلنگ کے آخر میں گولتے لگا دیں گے تو وہ استریلنگ بن جائے گا. مومن مومنہ, صالح, اور اس کے آخر میں گولتے لگ گیا صالحہ, نیک آدمی. ویسے میں نے بتایا تھا صالح کا صحیح مطلب نیک نہیں ہوتا ہے, صالح کا مطلب ہوتا ہے بیلنس, بیلنس عمل کرنے والا. نیک کے لیے تو عربی میں دوسرا شبد ہے بر, لن تنالوا البر, وہاں پہ لفظ ہے نیکی. یہ صالح کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان جو بیلنس عمل کرتا ہے. بہرحال قرآن نے اسی معنی میں استعمال کیا ہے سورہ عصر کے اندر, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین. چلیے بہرحال اس میں ڈیٹیل ادھر نکل جائیں گے. وہ عامل صالح کا ذکر ہے, ایسا شخص جو عمل بیلنس والے کرتا ہے. ایسا نہیں ایک طرف حد کر کے دیتا ہے ادھر کو, ایک طرف حد کر دیتا ہے ادھر کو, بیلنس میں رہتا ہے. مطلب یہ ایک آرٹ, وہ پینٹنگ کر رہا ہے, پینٹنگ رکھتا ہے لمٹس کے اندر, یہ ادھر نکل گیا اور یہ ادھر نکل گیا, یہ ہے حدوں سے نکلنا. صالح وہ ہوتا ہے جو بیلنس رکھتا, جس نے اس بیلنس کو خراب کیا وہ نان صالح ہو گیا. جب اس کی ڈیٹیل آئے گی سورہ عصر کی تب دیکھیں گے. کافر ایک کفر کرنے والا آدمی, اور یہ ہو گئی مؤنث, اس کے اندر گولتے لگا دیا کافرہ. مشرک مشرکہ, تو یہ رول کیا ہے, مذکر کے آخر میں اگر ہم یہ لگا دیں گے گولتے تو وہ بن جاتی ہے مؤنث, استریلنگ بن جاتی ہے. اچھا ایک چیز اور دیکھیے, ابھی ہم نے پڑھا تھا ربہ اس کا رب, سیدھے ہاتھ سے میری طرف دیکھیے, کی طرح مت دیکھیے, ربہ اس کا رب سیدھے ہاتھ سے. لیفٹ ہینڈ سے ہم جو بھی اشارہ کریں گے بنا کسی بھید بھاؤ کے, وہ ہے کائے کے لیے, فیمیلز کے لیے. تو ربہ اس ایک آدمی کا رب, اور اگر میں یہ کہوں ربہا تو یہ ہو جائے گا اس ایک عورت کا رب. پڑھیے میرے ساتھ, ربہا اس ایک عورت کا رب. ایسے ہی دوسرا دیکھیں, آپ نے پڑھا تھا دینہو, پڑھا تھا نا اس ایک آدمی کا دین, تو یہ ہو جائے گا دینہا اس ایک عورت کا دین. پڑھیں گے ایک بار اور, دینہا اس ایک عورت کا دین. آگے دیکھیں کتاب, ہم نے پڑھا تھا دیکھیں کتابہو اس آدمی کی کتاب, تو عورت کی کتاب کے لیے کیا ہو جائے گا, کتابہا اس ایک عورت کی کتاب. الحمدللہ, تو ہم نے یہ پڑھے دیکھیے, ربہا یہ ربہا اس عورت کا رب اس والے ہاتھ سے, دینہا اس عورت کا دین, اور کتابہا اس عورت کی کتاب, قلمہا بنا لیجیے نا, قلمہا اس عورت کا قلم. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ عورت کا مؤنث کا صیغہ بنانے کے لیے ہم لاسٹ میں کیا لگا دیں گے, ہاں. بس اس کے رول کا نام یاد نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہی نہیں مجھ سے قیامت کے دن کہ تجھے اس کے رول کا نام پتا تھا. یہ ضرور پوچھے گا قرآن کے اندر کہاں کہاں آیا تھا, تو نے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا نہیں کیا. یہ نہیں پوچھے گا کہ تجھے واحد جمع کے نام پتا تھے, رول پتا تھے, مگر یہ ضرور پوچھے گا. چلیے ایک چیز اور دیکھیں, ذرا دھیان کریں گے. ہم نے پڑھا تھا ہوا مسلم, ہوا بھی آدمیوں کے لیے, ایک آدمی کے لیے, مسلم بھی ایک آدمی کے لیے. تو ہوا مسلم وہ ایک مسلمان آدمی ہے. اب میں بولوں اگر ہیا وہ ایک عورت, تو اس کے ساتھ آئے گا مسلمہ, ہیا مسلمہ. کلیئر, دیکھیے پہلی لائن دیکھیے, ہوا مسلم ہیا مسلمہ. دیکھیے میں بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہوں, آسانی رہے گی, برابر دیکھیے. ہوا مسلم وہ ایک مسلمان مرد, ایک انگلی, ایک کی بات ہو رہی ہے. ہیا مسلمہ وہ ایک مسلمان عورت. دیکھیے سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے, مومن. تو دیکھیے
हुआ मोमिन, वो एक ईमान वाला मर्द, और ये हो जाएगा हिया मुमिना, वो एक ईमान वाली औरत। एक उंगली बता रही, हिया बता रहा है औरत के लिए और एक उंगली बता रही है एक के लिए। तीसरा है सालेह, हुआ सालेह, वो एक नेक मर्द। नेक इसका मतलब नहीं होता है मगर शॉर्ट में यूज कर रहे हैं। हुआ सालेह, वो एक नेक मर्द, और हिया सालेहा, वो एक नेक औरत। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने देखा। हमने आज के सबक को रिवाइज करें, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। पहली चीज पढ़ी हमने नई कि मुजक्कर से मुअन्नस बनाना, मतलब इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आखिर में गोलते लगा देंगे। पहली चीज तो ये पढ़ी हमने सब में। अच्छा, दूसरी चीज क्या पढ़ी? उस औरत का रब, उस आदमी का रब लगाने के लिए आखिर में हा लगा देंगे। और तीसरी चीज क्या पढ़ी? अगर हुम के साथ मुजक्कर वाला आएगा तो हिया के साथ मुअन्नस वाला आएगा, ये वाला, ये इसके साथ ये वाला आएगा। मुजक्कर मुजक्कर, मुअन्नस मुअन्नस, वाहिद मुजक्कर वाहिद मुजक्कर, वाहिद मुअन्नस वाहिद मुअन्नस, सिंगुलर 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 सिंगुलर, और सिंगुलर मस्कुलिन सिंगुलर फेमिनिन। ये हमने पढ़ा। देखते हैं आगे का सबक। अच्छा, देखिए सफर थोड़ा सा लंबा है मगर इसको समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत कहां से हुई थी हमारी? मुस्लिम का मतलब एक मुसलमान आदमी, आपने उसकी जमा बनाई मुस्लिमून मुस्लिमीन, मतलब बहुत सारे मुसलमान आदमी। क्लियर? फिर हमने मुस्लिम की बनाई मुअन्नस, मुस्लिमा, एक मुसलमान औरत। अगर बहुत सारी मुसलमान औरतें के लिए कुछ कहना हो तो मुस्लिमा के आगे देखिए क्या लगा रहे हैं, मुस्लिमा का मतलब एक मुसलमान औरत। ये आखिर में क्या लिखा हुआ है? मुस्लिमात। क्या लिखा है? अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं, मुस्लिमात। देख रहे हैं? आखिर में क्या लगा दिया? अलिफ ते। मुस्लिमा मुस्लिमात, मुमिना मुमिनात। मोमिना का मतलब एक ईमान वाली, और मुमिनात बहुत सारी ईमान, ये तो उर्दू में खूब बोलते हैं। तीसरा सालेहा, एक नेक औरत, सालेहात बहुत सारी नेक औरतें। और ये हमने सुना है अज़वाज मुतहरात, तो सुनते रहते हैं ना, प्लूरल है। तो चौथा रूल हमने ये पढ़ा आज नया, बाकी तो पिछले सब रिवीजन थे। अब जो भी हमने ग्रामर पढ़ी है आइए इससे रिलेटेड कर लेते हैं एक्सरसाइजेस, संबंधित अभ्यास मुताल्लिका मश्क। देखिए, आप मुझे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप इसका पीडीएफ मांग सकते हैं मुझसे। पीडीएफ मांग लेंगे तो जो भी इस चैप्टर का पीडीएफ मुझे लिख के भेज दीजिएगा, पीडीएफ दे दीजिए और चैप्टर नंबर मैं भेज दूंगा। और देखिए प्रैक्टिस करिएगा। क्यों? आई लिसन आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, आई प्रैक्टिस आई लर्न। सीखेंगे नहीं तो याद नहीं होगा। और यकीन जानिए कल क़यामत के दिन वो आपका लिखा हुआ वो गवाह बनेगा कि हजारों रुपए की कॉपी किताबें खर्च कर डाली वो इल्म सीखने के लिए, वो भी इल्म नाफे है, वो किसी दर्जे में कम नहीं है। मगर अल्लाह की किताब को सीखने के लिए कितने पैसे के पेन खरीदे, कितनी कॉपी खरीदी और कितना टाइम सर्व किया? बहुत कम लोग हैं दुनिया में। तो कोशिश करिएगा, जरूर लिखिएगा। देखिए, सालेह मुजक्कर हो गया, सालेहा सालेहात, बहुत आसान है। सालेह एक नेक आदमी, सालेहा एक नेक औरत, सालेहात बहुत सारी नेक औरतें। ऐसे ही काफिर काफिरा काफिरात, मोमिन मोमिना मोमिनात, आलिम आलिमा आलिमात, सुने वाले अल्फाज। मुस्लिम मुस्लिमा मुस्लिमात। ये देखिए अलिफ लाम लग जाएगा तो अलिफ लाम सब में लगा रहेगा खास करने के लिए। इसके अंदर नहीं लगा हुआ, देखिए काफिर के अंदर तो अलिफ लाम नहीं लगा हुआ तो नहीं लगेगा। अब ये खास वाला केस हो गया, इसमें लग गया अलिफ लाम लग गया तो अलिफ लाम लगा रहेगा, इसमें हट गया तो हट जाएगा। इसकी भी ग्रामर के उसमें नहीं जा रहे हैं रूल्स में। ये ऐसा होता है वैसा होता है, ये मारफा होता है निकरा होता है। मारफा और नकरा के चक्कर में आप अगला क्लास ही नहीं करेंगे और फिर कुरान बीच में रह जाएगा। अब देखिए, आज चौथा घंटा आप लगाने जा रहे हैं कुरान सीखने के लिए। और देखिए, आप अरबी से उर्दू या हिंदी बना लेंगे। कि दुनिया के किसी और कोर्स में कराएगा भी ऐसा आज तक? 14 घंटा पूरा हुआ नहीं, लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ट्रांसलेटर बन रहे हैं। देखिए, पहला है मन रब्बुहा। देखिए, एक तो ये मन लिखा है, मिन नहीं लिखा। हमने आपको कहीं पढ़ाया भी नहीं है मगर आप सबने सुना है। टॉपर का पहला सवाल, मन रब्बु का, किसको नहीं पता? बताया ना, मन रब्बु का मतलब कौन है तुम्हारा रब। तो मन का क्या मतलब हो गया? कौन। हम यहां से याद करेंगे जो चीज हमें पता है। मन का मतलब हो गया कौन। मिन होता तो से होता, वो कहां से लेके आते? मिनश शैतानिर रजीम से। रब्बुहा, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस एक औरत का रब। कौन है उस एक औरत का रब? देखिए जी, उस औरत का रब कौन है? इतना आसान है, कुरान में आया इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस। अब देखिए, हिया सालिहा, हुआ सालेह वो एक नेक आदमी है, तो ये हो जाएगा हुआ का हिया सालिहा, वो एक नेक औरत है। देखिए, वो नेक औरत है या एक नेक औरत है? क्लियर? अब देखिए, कलमुहा, कलमुहु उसका कलम, कलमुहा उस एक औरत का कलम। देखिए, उस औरत का
اتنا ہی آسان, پورا قرآن حدیث سیکھ جائیں گے آپ, 40,000 الفاظ. پہلے بس اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ورڈ کتنے ہیں. ہیا مؤمنہ, وا کا مطلب بتایا تھا ہم نے پہلے سبق میں, اور تو دیکھیے اور آ گیا. اب دیکھیے ہوا مومن, وہ ایک ایمان والا مرد, ہیا مومنہ وہ ایک ایمان والی عورت, تو وہ ایک ایمان والی عورت یا ایک مومن. ٹھیک ہے, لاسٹ ہے فہیا مسلمہ. فا ہم نے پہلے سبق میں بتایا تھا, فا کا مطلب ہوتا ہے پس, انگلش والا 10 THUS. ہیا مسلمہ, تو فا کا مطلب ہو گیا پس وہ ایک مسلمہ ہے, وہ ایک مسلم عورت. کتنا آسان بتائیے, کتنا آسان ہے یا کتنا بھاری ہے؟ تو آج کے بعد جو بھی آپ سے کہے نا قرآن کریم سیکھنا بھاری ہے, اس کو میرے پاس پکڑ کے لے کے آنا, نہیں میرے پاس مت لے کے آنا. آپ سورہ قمر کھولنا, کہنا اس میں دکھانا 4 جگہ لکھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. اس کو یہ دکھانا, اس کے بعد اپنی کاپی دکھانا, کہنا دیکھ یہ پڑھا ہے ہم نے, قیامت دینا بھاری ہے. اگر آپ کہیں گے کہ یہ بھاری ہے تو آپ قرآن کی آیت کے کافر ہیں, کیونکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ایسا اور تم کہہ رہے ہو بھاری ہے. ٹھیک ہے, جو بھی ملے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کو دکھا ضرور دینا, ریفرنس مجھ سے لے لینا. فہیا مسلمہ یہ ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں, سوال نمبر 3. اب ہم الٹا کریں گے, ہندی سے یا اردو سے ہم کیا بنائیں گے, عربی بنائیں گے. ہاتھوں ہاتھ. وہ مسلمان عورت ہے, وہ مسلمان عورت ہے. پہلے تو اشارہ کریں گے اپنا, ہمارا سارا ویپن ہے اشارے. مسلمان, وہ ایک مسلمان آدمی ہے. ہوا مسلم, وہ ایک مسلمان عورت ہے. ہیا مسلمہ, اچھا ہیا مسلمہ ہے کیا, دیکھیے ہیا مسلم, کتنا آسان. آگے دیکھیے ہم سب نیک عورتیں ہیں, ہم سب نیک عورتیں ہیں. تو بھیا یہ تو ہم سب تو ہم نے پڑھا تھا نحنو, نحنو آدمیوں کے لیے صالحون, نحنو ہم سب صالحون, ہم سب نیک آدمی ہیں. نحنو ہم سب صالحات, ہم سب نیک عورتیں ہیں, یہی تو ہوگا. دیکھیے اچھا نیک کے لیے انہوں نے غلط لکھ دیا ہے, مسلمات نہیں آئے گا بھائی, صالحات آئے گا. کیا آئے گا, نیک لکھا ہے نا, تو آئے گا ہم سب نیک, نیک کے لیے آئے گا صالحات. نحنو ہم سب پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا, ہوا منتا تمہارا نحنو, اور صالحات, تو ہم سب نیک عورتیں ہیں. اگلا اس عورت کی کتاب, کتاب ہو اس آدمی کی کتاب, کتاب ہا اس عورت کی کتاب, ہینڈ چین. دیکھیے آپ کہاں گیا بھائی, کتاب ہا, اتنا ہی آسان. اس عورت کا قلم, قلم ہو اس آدمی کا قلم, قلم ہا اس عورت کا قلم. دیکھیے قلم ہا. اور دیکھیے آپ وہ مومن عورت ہے, وہ مومن مرد, وہ مومن عورت, مومن عورت ہیا, ہیا مؤمنہ. دیکھیے آپ ہیا مؤمنہ. الحمدللہ یہ سبق پورا ہوا, اس کی گرامر کا حصہ پریکٹس پوری ہوئی, یہ ادھیائے یہ چیپٹر بھی پورا ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, غور و فکر کرنے, اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور اس کے بنا جو ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے دونوں جگہ خسارہ ہی خسارہ ہے. جبکہ میں خود بھی ایک معمولی مولوی ہوں, لیکن ہمیں اتنا علم نہیں تھا, اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت علم آیا وہ علامہ سید عبداللہ طارق کے ویڈیو سے آیا. لہٰذا میں تمامی حضرات سے, خاص طور سے بچوں سے, نوجوانوں سے, اسٹوڈنٹ سے اور بڑوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن کی طرف راغب ہو جائے, اللہ کی کتاب کی طرف راغب ہو جائے, اور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, ورنہ میرے محترم یہ بہت خسارے کا سودا ہوگا کہ ہم اگر علامہ کی ویڈیو کو نہ دیکھیں. لہٰذا آپ تمامی حضرات سے پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ علامہ سید عبداللہ طارق کے یوٹیوب چینل پر جائیے, اس کو لائک کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے.